وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ عاقب احمد راجستھان سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو پیر اعلانیہ طور پر مزامیر کے ساتھ قوالی سنتا ہو اور جائز بھی کہتا ہو، اس سے مرید ہونا کیسا ہے؟ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس میں معتمد اور مستند علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے اس کے ناجائز و حرام ہونے کا۔ مراد ہے مروجہ قوالی، جو اس وقت خانقاہوں میں قوالیاں رائج ہیں۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی سے سوال کیا گیا، سائل محمد جمیل اختر رضوی تھے، قصبہ بارہ کانپور۔ انہوں نے سوال کیا اس مسئلے میں زید کہتا ہے مزامیر سننا حرام ہے، اگر یہ صحیح ہے تو جو شخص مزامیر سنے اس سے مرید ہونا جائز یا نہیں؟ جواباً آپ تحریر فرماتے ہیں بے شک مزامیر سننا حرام و ناجائز ہے، اس کا سننے والا فاسق ہے، اس سے مرید ہونا جائز نہیں۔ اور بعض لوگ جو اس کا جواب حدیث شریف سے مانتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اس لیے کہ مشکات شریف صفحہ 271 باب اعلان نکاح کی وہ حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ لڑکیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب دف بجا کر گایا، اس کی شرح میں امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں تلک البنات لم یکن بالغات حد الشہوہ، یعنی دف بجا کر گانے والی لڑکیاں شہوت کی حد کو پہنچے بھی نہیں تھیں۔ مرقات شریف شرح مشکات جلد سوم صفحہ 419 اور مشکات شریف صفحہ 126 پر باب و صلاۃ العیدین کی وہ حدیث جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دف کے ساتھ لڑکیوں کا گانا سن رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس پر کپڑا ڈالے ہوئے آرام فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہوں نے لڑکیوں کو گانے سے منع کیا تو حضور نے فرمایا داہما یا ابا بکرن فإنہا ایام عید، یعنی اے ابوبکر لڑکیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ عید کا دن ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اندہا جاریتان کے تحت فرماتے ہیں اے بنتان صغیرتان، یعنی دب بجا کر گانے والی دو چھوٹی بچیاں تھیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں دو دخترک بون از دختران انصار، یعنی دب بجانے والی اور گانے والی انصار کی لڑکیوں میں سے دو چھوٹی لڑکیاں تھیں، جیسا کہ اشعۃ العلماء جلد اول میں ہے۔ چھوٹی لڑکیاں غیر مکلف ہوتی ہیں، لہذا ان کے دب بجا کر گانے سے مزامیر کے ساتھ قوالی گانے اور اس کے سننے کا جواز ہرگز ثابت نہیں۔ اس لیے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد شریف میں فرماتے ہیں مزامیر حرام است واللہ تعالی عالم۔ یہ فتویٰ تھا فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی کا، جو فتاویٰ فقیہ ملت جلد 2 میں موجود ہے۔ اور اب اس تعلق سے شہزاد اعلی حضرت شبیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاوے مفتی اعظم ہند کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اس کا 5واں حصہ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو صفحہ 194 پر ایک سوال کیا گیا ہے جو محفل سماع کے متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مزامیر یعنی ڈھول، طبلہ، سارنگی وغیرہ کے ساتھ قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز؟ زید کہتا ہے کہ صوفیوں کو مزامیر کے ساتھ سننا جائز ہے، اور بکر کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب احکام شریعت حصہ اول صفحہ 33 اور 34 پر مضامیر کے ساتھ قوالی کو حرام لکھا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فوائد الفاظ کا بھی حوالہ دیا ہے۔ لہذا مضامیر کے ساتھ ہر شخص کو قوالی سننا ناجائز ہے، تو زید کا کہنا درست ہے یا بکر کا قول صحیح ہے؟ اب آپ شہزاد اعلی حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں بکر کا قول صواب و صحیح ہے، اور قول زید محض باطل و قبیح اور فضیح۔ بکر مصیب و مصاب، زید بے قید مستوجب غضب و مبتلا قہر و عتاب گرفتار عذاب ہے، کہ وہ بے علم فتویٰ دیتا ہے، اور بے علم فتویٰ دینا حرام ہے۔ قال تعالیٰ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ وقال عز وجل وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ وقال تعالیٰ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماوات والارض۔ مضامیر جنہیں مٹانے کے لیے حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کما فی الحدیث مطلقاً حرام ہے، نہ صوفی کو حلال نہ غیر صوفی کو۔ مضامیر نہ ہونا شرط اباحت سماع ہے، جن کے لیے سماع حلال و مباح ہے۔ مجرد سماع 4 قسم ہے: حلال، حرام، مکروہ اور مباح۔ اگر صاحب وجد کا میلان جانب حق اکثر و بیشتر ہے اسے مباح ہے، اور اگر میل بمجاز زائد ہے تو اسے مکروہ ہے، اور جو بالکل مجاز کی طرف مائل ہو اس کے لیے حرام، اور جو بالکلیہ جانب حق مائل اور مجاز سے اکثر منقطع اس کے لیے حلال ہے۔ بعض متصوفہ خصوصاً مردان سلسلے عالیہ چشتیہ نے یہ ظلم ڈھایا اور نیا ستم برپا کیا ہے کہ زبردستی مضامیر کی جواز کا باطل دعویٰ کر لیا، اور ستم یہ کہ جو چشتی ہو جائے اسے مضامیر حلال۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ گویا چشتیوں کی شریعت اور ہے اور سلاسیوں کی شریعت اور، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس لیے مناسب کہ ہم حضور پر نور سیدنا سلطان المشائخ نظام الحق والشریعت والطریقت والدین محبوب الہی قدس سرہ کے ملفوظات کریمہ سیر الاولیاء سے، جس کے جامع حضور کے مرید و خلیفہ حضرت میر خرد مولانا سید کرمانی قدس سرہ النورانی ہیں، باثبوت حرمت پیش کریں۔ اس وقت اگر وطن سے دور اور کتب سے معجون نہ ہوتا تو اور بھی بعض سادات حضرات چشت سے ثبوت پیش کر سکتا، خصوصاً لطائف اشرفی، مگر منصب کے لیے یہ بھی کافی اور ہر درم کو دفتر بھی نہ وافی۔ حضور سلطان المشائخ سیر الاولیاء میں فرماتے ہیں سماع برچہار قسم است، حلال و حرام و مکروہ و مباح۔ اگر صاحب را میل بسوی حق بیشتر است مباح است، و اگر میل بمجاز بیشتر است مکروہ، و اگر میل بکلی بطرف مجاز است حرام است، و اگر میل بکلی بطرف حق است حلال است۔ اس کے بعد اس پر تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں پس می باید کہ صاحب ہی کار حلال و حرام و مکروہ مباح بشناسد۔ پھر فرماتے ہیں کہ بات سماع کے لیے چند چیزیں درکار: مسمع، مستمع، مسموع، اعلی سماع، یعنی قوال پورا مرد ہو، امرد نہ ہو، عورت نہ ہو۔ مستمع سننے والا یاد خدا سے خالی نہ ہو۔ مسموع وہ چیز جو گائی جائے فحش اور مسخرہ نہ ہو۔ اعلی سماع مضامیر چنگ و رباب وغیرہ اس سے مجلس پاک ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں چندی چیز می باید تا سماع مباح شود، مسمع و مستمع و مسموع و اعلی سماع، یعنی گوئندہ مرد تمام باشد، کودک نہ باشد و عورت نہ باشد،
وہ مستمعاں کی می شنود از یاد حق خالی نباشد مسموعاں چه بگویند فحش و مسخرگی نباشد والے سما مضامیر است چون چنگ و رباب و مثل عام می باید که درمیان نباشد این چونی سما حلال است و سماع صوت اس موضوع چرا حرام باشد. صوفیوں کو خصوصاً چشتیوں کو حلت مضامیر کی باطل دستاویزیں دینے والے آنکھیں پھاڑ کر دیکھیں کہ حضور سلطان المشائخ سید الصوفیہ سردار چشتیہ نے کہیں صوفیوں چشتیوں کا حکم علیحدہ بیان کیا کہ سماع کی بات کی جو یہ شرطیں ہیں وہ غیر صوفیہ کے لیے ہیں اور چشتیوں اور صوفیوں کے لیے آزادی ہے، ان کے لیے مطلقاً حلال ہے. یہ بھی بتائیں کہ صوفیوں کو مضامیر ہی حلال ہیں یا عورت و مرد کا گانا سننا بھی؟ فرق کیا ہے کہ ایک شے جو اوروں کے لیے شرط عبادت ان کے حق میں نہ ہو اور دوسری ان کے حق میں بھی ہو اور اوروں کے لیے بھی. جو علت صوفیوں کے لیے جواز ہوگی وہ مضامیر کے علاوہ عورت و عمرت کی آواز کے لیے بھی ہو سکتی ہے. پھر وجہ فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر. چشتیت کا دعویٰ اور حضور سلطان المشائخ کے خلاف فتویٰ. آج کل کے متصوفہ کا تو ذکر کیا، حضور سلطان المشائخ کے زمانے میں بعد آستانہ دار درویش جب اس بلا میں مبتلا ہوئے تو حضور میں شکایت گزری جو سیر الاولیاء شریف میں یوں مذکور ہے: بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت کہ دری روزہاں با درویشاں آستانہ دارت در مجمع کی چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کردن فرمود نیکو نہ کردن آنچے نامشروع است نہ پسندیدہ. یعنی ایک صاحب نے خدمت سلطان المشائخ قدسہ سرہ میں گزارش کی کہ بعد وہ درویش جو آستانہ دار ہیں انہوں نے ایسے مجمع میں جہاں چنگ و رباب و مزامیر تھے رقص کیا. آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اچھا نہ کیا کہ جو چیز نامشروع ہے ناپسند ہے. اس سے بھی زیادہ اور کوئی نص درکار ہے؟ آنکھیں چیر کر دیکھو سلطان المشائخ کس کو ناجائز فرما رہے ہیں، مزامیر و چنگ و رباب کو. اور خوب آنکھیں مل مل کر کے دیکھو کس کے لیے ناجائز فرما رہے ہیں. صوفیوں ہی کے لیے تو اسی بربس نہیں. اللہ عزوجل کی ہزاروں ہزار رحمتیں، کروڑ کروڑ برکتیں روح پرفتوح حضور سلطان المشائخ پر ہوں کہ ان متصوفہ کے لیے بالکل جائز دم زدن باقی اور ان کے عذر مقبول و مضبوط کی کوئی رگ پھڑکتی نہ چھوڑی. اسی سیر الاولیاء شریف میں ہے کہ بعد ازا گفت چون ای طائفہ ادا مقام بیرون آمدن بیشا گفتن کہ شما چه کردید در آن مجمع مزامیر بود سما چگونه شنیدید و رقص کردید. ایشا جواب دادن کہ ما چنا مستغرق معبودین کہ نداستین کہ اینجا مزامیر ہست یا نہ. حضرت سلطان المشائخ فرمود ای جواب ہم چیزیں نیست ای سخن در ہما معصیتہا باید. پھر آگے چل کے آپ فرماتے ہیں نج اسی سیر الاولیاء میں ہے کہ حضور سلطان المشائخ کی مجلس شریف میں کسی نے حضور سے عرض کی کہ فلاں موضع میں اس وقت حضور کے مریدوں کا مجمع ہے، اس میں مزامیر و محرمات ہیں. فرمایا میں منع کر چکا ہوں کہ مزامیر و محرمات درمیان نہ ہوں. انہوں نے اچھا نہیں کیا اور اس بارے میں بہت غلو فرمایا، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اگر جماعت ہو رہی ہو، جماعت میں عورتیں بھی ہوں اور امام کو 100 ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر امام کو 100 سے آگاہ کرے، اور اگر اور 100 پر وقوف پائے تو تسبیح نہ کہے کہ اس کی آمار غیر محرموں کو سننا جائز نہیں ہے. پشتے دستے کپ دست پر مارے اور ہتھیلی پر ہتھیلی نہ مارے کہ تالی ملاحی سے ہے. یہاں تک ملاحی و امثال ملاحی سے پرہیز وارد ہے تو سما میں بطریق اولا ملاحی سے کچھ نہ ہونا چاہیے. جب دستک میں اس قدر احتیاط ہے تو سما میں مزامیر بطریق اولا ممنوع ہیں. پھر آگے چل کے آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں جو مکلف نہیں یا مستر ہیں ان کے احکام ہمیشہ مکلف و مختار سے جدا ہیں. احکام استرار اور ہیں، احکام اختیار اور ہیں. وہ ایک مزامیر کیا
ہر امر میں الہدہ الہدہ ہے۔ پھر کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سور کا گوشت حلال ہے، حالانکہ خود قرآن عظیم میں مستر کا استثناء فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ موجود ہے۔ غیر مکلف پر تو احکام شرعیہ کا اجرا ہی نہیں کہ عقل شرط تکلیف ہے اور اس میں مفقود ہے، رہا مستر اسے اسی وقت اور اتنے ہی کی جس سے وہ نقصان عظیم سے محفوظ رہ سکے رخصت ہے۔ بعض اجل اکابر جو چنگ سنتے تھے اسے کبیرہ فرماتے ہیں۔ اسی سیر الاولیاء میں آگے چل کے بڑی تفصیلات ذکر ہیں آپ نے، آپ فتاوی مستفیدیہ فتاوی مفتی اعظم جلد 5 منگا کر کے دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں دلائل کے روشنی میں کھل جائیں گی۔ اب رہی یہ بات کہ کیا یہ مسئلہ علماء میں مختلف ہی ہے، تو ظاہر ہے مختلف ہی تو ہے۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مضامیر کے ساتھ قوالی سننے میں راہ اعتدال اختیار کی ہے۔ حضرت نائب مفتی اعظم ہند نے پہلے عدل کے تقاضے کو ملحوظ رکھنے کی تلقین کی ہے، پھر اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ چوشہ شریف کے علماء مضامیر کے ساتھ قوالی سنتے تھے، جیسے شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ علی حسین صاحب اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند ارجمن محبوب المشائخ حضرت مولانا احمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بات حضرت مجدد اعظم کے علم میں تھی، اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں کی اعلیٰ حضرت تعظیم و تکریم فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی آیت کریمہ تھی کہ وہ کسی فاسق کی تعظیم نہیں کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کبھی غفلت نہیں برتتے تھے۔ آپ اس رخ پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اس کے بعد آپ نے سائل کی خطا اور مسئلے کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں خود علماء اہل سنت میں اختلاف ہو تو یہ درست نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو فاسق کہیں۔ یہاں یہی معاملہ ہے۔ حضرات کے چوشہ مقدسہ ہمارے معتبر علماء اہل سنت ہے، وہ مضامیر کے ساتھ قوالی کو جائز کہتے ہیں۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے ان الملاہی کلھا حرام، ان الملاہی کلھا حرام، ملاہی نالات کو کہتے ہیں جو لہو و لعب کے ہوں۔ اس کی بنا پر ان کا کہنا ہے کہ لہو و لعب مضامیر سننا حرام ہے، لیکن اگر کسی مقصد صحیح کے لیے سنا جائے تو جو عند شرع مطلوب ہو تو جائز ہے۔ اگرچہ ان کا یہ کہنا اس لیے صحیح نہیں کہ حدیث کریمہ میں مضامیر اور معازف کو مطلقاً حرام فرمایا ہے اور کسی معنی میں تخصیص عقل سے جائز نہیں، مگر مجودین بھی معتبر علماء میں سے ہیں اور وہ بتاویل اس کو جائز کہتے ہیں، اس لیے ان کی تفسیق جائز نہیں ہے۔ البتہ ان کے قول کا رد کیا جائے گا بناء علیہ جو سنی علماء اور مشائخ مضامیر کے ساتھ قوالیاں سنتے ہیں ان کو فاسق کہنا درست نہیں، یہ فرمایا حضور شارح بخاری نے۔ جبکہ سرکار مفتی جلال الدین امجدی اور سرکار مفتی اعظم میں فرماتے ہیں ناجائز و حرام ہے۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ ایسے مشائخ سے مرید نہ ہوا جائے، لیکن اگر کوئی مرید ہو گیا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ بھی فاسق ہے کیونکہ فاسق کے ہاتھ پہ مرید ہوا ہے، یہ فقیر شفیق احمد شریفی کے نزدیک حد اعتدال سے دور ہے۔ اب مختصر لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو اہل ہے اس کے لیے جائز ہے، جو اہل نہیں اس کے لیے حرام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔